السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً سارے ہندوستان میں سمر کی چھٹیاں مل چکی ہیں، گرمی کی چھٹیاں مل چکی ہیں بچوں کو، اور میرے بچے، آپ کے بچے اپنے گھر پہ ہیں۔ گھر میں ان کے لیے کمفورٹ زون ہے، اور وہ جو روٹین تھا ان کا، صبح میں 6-7 بجے اٹھو، پھر اسکول جاؤ، اور شام میں 4-5 بجے گھر پہ آؤ، پھر پڑھو، پھر جلدی سو جاؤ، یہ جو آرمی والی جو لائف تھی نا، وہ نہیں ہے، اور وہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ سارا سال پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، اور ٹینشن کو لیتے ہیں۔ تھوڑا ان کے مائنڈ کو ریلیکسیشن کے لیے، بدن کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چھٹیوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، ایز اے پیرنٹ میں کیا ان چھٹیوں کی اس اہمیت کو سمجھ رہا ہوں، یا میرے بچے ان چھٹیوں میں خراب ہو رہے ہیں، بدک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں؟ دیکھو، چھٹیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں۔ 5 بچوں کے لیے اگر کسی نے بولا، دیکھو بھائی گرمی کا موسم ہے، میں آپ کو ایک سوئمنگ پول دیتا ہوں، ٹھنڈا پانی ہے، خوبصورت ہے، ہائیجین ہے، اور بچوں کے حساب سے بھی، ان کے ہائٹ کے حساب سے بھی وہاں پر الگ الگ ایریاز ہیں، وہاں پہ اپنے بچوں کو اپنے ہائٹ کے حساب سے وہ لوگ ڈوب سکتے ہیں، ڈبکی مار سکتے ہیں، تیر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں پانی میں۔ لیکن ایک زون ایسا ہے اس سوئمنگ پول کا جہاں پر وہ ڈوب سکتے ہیں، ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے نعوذ باللہ، اور ان کو لاس ہو سکتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ میرے بچوں کو اس سوئمنگ پول میں بھیجیں گے، اس خوبصورت اور بیوٹیفل اس میں بھیجیں گے؟ اگر بھیجیں گے بھی تو خود وہاں پہ جا کے ٹھہر جائیں گے، یا کسی بڑے کو بھیجیں گے، یا 10 نمونے کے ان کو جو ہے کنڈیشن لگا دیں گے، بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ہے نا؟ ایسی ہے چھٹیوں کی مثال، بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی ان کا کمفورٹ زون ہے، اور بہت ہی مزے ہیں بچوں کے، اور ان کا حق بھی ہے۔ لیکن یہ امتحان بھی ہے ہمارے لیے، یہ امتحان بھی ہے، اور اس اینگل سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں۔ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ بھائی چھٹیاں ہیں، 2 مہینے ایسے کیسے ختم ہو جائیں گے، چلو نا۔ ایک ایک دن میں بچے بگڑ جاتے ہیں، ایک ایک ہفتے میں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بچوں کو، میری زندگی پچھلے 20 سال سے بچوں کے بیچ میں گزر رہی ہے، ینگسٹرز کے بیچ میں گزر رہی ہے۔ ایک ایک ہفتے جب بچہ چھٹیاں کرتے ہیں اسٹڈیز کے ٹائم میں، شادیوں کو چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ایک دم سے اریز ہو جاتا ہے، جو پڑھا لکھا سمجھا وہ ڈسپلن نہیں رہتا ہے، وہ دل نہیں لگتا ہے۔ صرف 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں، 1 ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں۔ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، عمرہ چلے جاتے ہیں، واپسی کرنا، ان کو ریزیوم کرنا، اوکے، ریسوئچ کرنا ایجوکیشن کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی دوسری دنیا سے لایا جا رہا ہے، اور میں صرف 1 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو 2 مہینے ہیں میرے لیے، اور یہ مہینے میرے لیے پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، میرے بچوں کے بناوٹ میں، ان کے بننے میں، ان کے سدھرنے میں، ان کے ڈیولپمنٹ میں، ان کے ذہنی اور بدنی ارتقاء اور ڈیولپمنٹ میں اس کا یوز ہونا بہت ضروری ہے۔ 2-2.5 مہینے یہ معمولی بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، اور اوورال سارے سال کی چھٹیوں کو اگر جوڑ لیا جائے تو سال کے تقریباً 3 سے 3.5 مہینے چھٹیوں کے گزرتے ہیں۔ تو اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے چھٹیوں کے دنوں کو؟ اگر ایسا دیکھا جائے تو 10 سال میں تقریباً 3 سال بچوں نے چھٹیوں میں گزارا، تو ان کے کریئر میں کیا، ان کے 10 سال کے کریئر میں 3 سال کی کچھ ویلیو نہیں رہ گیا؟ کیا ہم ان کو بتکتے ہوئے ایسے ہی آزاد چھوڑ دیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس لیے پورے اس ڈر کو، اس خوف کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ واللہ العظیم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں یہ ساری چیزیں، بچے جو ہے چھٹیوں کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور چھٹیوں کے بعد جو دماغ، جو ذہن، جو فکر، جو اٹائر، جو ڈریس کوڈ، جو فکر کے ساتھ جو اسکول میں واپسی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بھائی بھلے سے رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، لیکن چھٹیاں بھی گزر رہی ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کی دماغی صلاحیت، ان کی بدن کی صلاحیت، ان کے زبان، لینگویج، ٹنگ، اس کا یوسیج، جھوٹ، غلط باتیں، گندی باتیں، گالیاں، انڈسپلن، سونے، کھانے، اٹھنے بیٹھنے کا کوئی طور و طریقہ نہیں تھا۔ اب ایک دم سے ان کو بول دیا ہے کہ جون کی 1 تاریخ کو اسکول جانا ہے، تو نہیں ہو پائے گا۔ بڑوں سے بھی نہیں ہو پائے گا تو بچوں سے کیسے ہو پائے گا؟ تو اب چھٹیوں میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ بھئی چھٹیوں کے بعد ان کو بدلنے میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اوکے۔ سوشل میڈیا میں اتنا مگن مست ہو جاتے ہیں بچے، اور ان کی رفتار اتنے سست ہو جاتے ہیں، اتنے پروکراسٹینیٹر ہو جاتے ہیں، اتنے جو ہے وہ لیزی ہو جاتے ہیں
کہ سبحان اللہ یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہمیں 2 مہینے بچوں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے چھٹیوں کے، اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو کیا کرنا ہے۔ ہاں یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں، چھٹیوں میں ان کو انٹرٹینمنٹ ان کا حق ہے، لائٹ آزادی فریڈم بھی چاہیے، دل لگی انٹرٹینمنٹ ان کا لازم حق ہے۔ ان کو آپ روٹین والا جو اسکول کا نظام میں نہیں چلا سکتے، آپ ان کو جلدی سونے کے لیے زبردستی مت کیجیے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا چلے گا، لیکن فجر میں اٹھنے دیجیے گا۔ فجر کے بعد اگر سونا چاہتے ہیں تو سونے دیجیے، کچھ کھیلنا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں، اچھا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، کچھ پکانا چاہتے ہیں، کچھ ورک کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے دیجیے۔ وہ جو ہے سولجر والی آرمی والی لائف چھٹی میں نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں۔ میں یہاں پر چند جو غلطیاں جو میں کر سکتا ہوں یا ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں اس کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں، وہ غلطیاں مجھے اور آپ کو نہیں کرنا انشاءاللہ۔ نمبر 1، چھٹیوں میں یہ محسوس نہ دلائیں بچوں کو، یہ فیل نہ کرائیں کہ بھائی جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ اب آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جو آپ چاہو آپ کو مل جائے گا، جہاں جانا ہے چلے جا سکتے ہیں، پیسے ہیں، اور کسی چیز میں نو نہیں آپ کے لیے، یس ہے، یس سر، یس سر، یس باس۔ یہ کلچر کو ختم کرنا پڑے گا، یس اور پریزنٹ کی سچویشن کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیشہ یس نہیں، کبھی نو بھی ان کو سننے دو، بھلے سے وہ چھٹیوں میں ہیں، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ایک ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اور بچے بھی۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کو اکیلا اور آئسولیٹڈ اور الون اور اکیلا پن میں کہیں بھی مت چھوڑو، اپنے گھر پہ بھی مت چھوڑو، اپنے بہن اور اپنے چچا، اپنے ماموں، ان کے کزن کے گھروں پر بھی مت چھوڑو، اکیلا نہیں چھوڑنا۔ یہ میرا بہت ریکمینڈ کرتا ہوں، میں اس کو بہت ریکمینڈ کرتا ہوں۔ بھلے سے آپ کی خالہ کی بیٹی ہے، بھلے سے آپ کا ماموں کا گھر ہے، بھلے سے آپ کی بہن بھائی کا گھر ہے، لیکن آپ کی بچی کو آپ اکیلے وہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نہیں بولنا چاہتا اس میں زیادہ، کیوں نہیں چھوڑ سکتے، مان لو اس بات کو مت چھوڑو۔ ہاں ایکسیپشنل کچھ کیسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی ننن ہے، آپ کی بھاوج ہے، جو اپنے بچوں کی طرح نظر رکھے گی، لیکن 100 میں 5% سمجھیے ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو 90% جو ہیں وہ لوگ آپ کے بچوں کو دھوکہ دیں گے، آپ کے بچوں کے ساتھ غلط کریں گے، نہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی آپ کے بچے، میرے بچے بدک سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں۔ اکیلا نہیں، سرویلنس کے ساتھ آپ خود جاؤ، تبھی اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے آپ خود جاؤ، ان کے ساتھ خود اپنا ٹائم گزارو۔ ان کو اکیلے کو چھوڑنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو ہے ان کے بگڑنے کے بہت سارے وہاں پر چانسز ہوتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے، اپنے گھروں میں بند کمروں میں لاک کر کے اندر سے بیٹھنے نہ دو، خاص کر کے موبائل کے ساتھ تو ظلمات فوق ظلمات، اندھیرے میں اندھیرا ہے۔ بند کمرہ نہ کرو، ڈور اوپن رکھو، اگر بند کرنا بھی ہے تو اندر سے لاک نہ ڈالو۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے، LKG UKG کے بچوں کا یہ عادت ہو گیا ہے کہ وہ لوگ موبائل لیتے ہیں اور روم میں لے کے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑی بچیاں تو اس کو اپنا حق سمجھتی ہیں، نہ، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ایز اے پیرنٹ ان کو اس بات کی بندش کرو کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹا، الا یہ کہ کچھ پرسنل کچھ ڈریس بدلنا ہے، اپنے ہائیجین کے متعلق کوئی چیز ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے تو ان کو بتا دینا کہ یہ ہے، فلاں فلاں ہے۔ نمبر 4، بچوں کے بال درست رکھو، صحیح رکھو، ڈسپلین کے ساتھ رکھو۔ واللہ العظیم انسانی اٹائر میں، انسان کے پہناؤ اور اس کے وضاقتہ اور اس کے ڈریس کوڈ میں سب سے زیادہ جو وائٹل رول جو ادا کرتا ہے اس کا بال ہے۔ میرے اسکول میں میں بچوں کو بہت کام کرتا ہوں، بچوں پر ان کے بال کے صحیح کٹنگ پر۔ کبھی کبھی میں خرچ کرتا ہوں بچوں پر، اچھے AC کے سیلون میں لے کے جاتا ہوں اور خود بچوں کا بال کٹواتا ہوں ماں باپ کی اجازت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ میں جو ہے بچوں کو ٹکلا کرنے بولوں یا جو ہے ان کو ٹرم کر کے چھوٹا بال رکھو، نہ، ان کو سنورنے دو، ان کو سجنے دو، لیکن اتنی آزادی نہیں کہ وہ جو پکچرز میں اور فوٹوز میں یا سینریز میں یا سیلون کے باہر جو سٹائل لگے رہتے ہیں نا ادھر ادھر کے، وہ بال بچوں کو بنانے مت دو، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بال کا اثر دماغ سے اتنا ہی قریب ہے جتنا کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ بدنی اعتبار سے
جو بایولوجیکل بال میں اور اندر کی دماغ میں کتنا انتر ہے, کتنا فرق ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 انچ کا فرق ہے, سمجھیے کہ اتنا ہی. ان کے اخلاق پر بھی اس کا اتنا ہی اثر پڑتا ہے. ان کے دماغ, ان کی سوچ, ان کے اٹائر اور ان کے جو ہے نا مینٹیلٹی پر ان کے بالوں کا بڑا اثر پڑتا ہے. ڈسپلن پر بھی اثر پڑتا ہے, ان کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں چھٹیوں کے بعد آ جاتے ہیں بچے, تو ان کے بال سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں, اکثر بچوں کے بال الحمدللہ ہمارے اسکول میں ہم نے اس بات کو, ہم ان کو سرکولر بھیجتے ہیں اور ان کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بال کٹوا کے آئیے گا, ساری چیزیں تو بہت خیر ہے. لیکن دوسرے اسکولس میں دیکھتا ہوں تو بچے ایسے آتے ہیں کہ کوئی آرکیسٹرا میں جا رہے ہیں, کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں کہ بے لگام کسی پارٹی فنکشن میں جا رہے ہیں, کوئی ایکٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بال کا بڑا فرق ہے, ایون دو لڑکیوں کے لیے بھی. نمبر 5, لڑکے اور لڑکیوں کو, آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو کہیں بھی اگر چھوڑو, بھلے سے آپ کے گھر پہ ہوں یا کسی کے دوسروں کے گھر پہ بھی آپ اپنے ساتھ اگر گئے ہوں, اپنے سیم ایج والے لڑکوں اور لڑکیوں سے بات کرنے دو. لڑکی اگر لڑکی سے بات کر رہی ہے تو سیم ایج, تھوڑا سا فرق رہے گا تو چلے گا, 1 سال 2 سال کا فرق رہے گا چلے گا. چھوٹی عمر کے والے ہیں تو چلے گا. جیسے اگر کوئی بچی اگر 12 سال کی ہے, 14 سال کی بچی تک وہ بات کر سکتی ہے, فرینڈشپ کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں والوں سے دشمنی کرے, وہ نہیں بول رہا ہوں میں. ٹائم اسپینڈ کرنا اور آپس میں بات چیت کرنا, گپے مارنا ہے نا, یہ ان کا حق ہے. تو بڑی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ چھوٹی لڑکیوں کو مت بھیجو, بڑے عمر کے لڑکوں کے ساتھ چھوٹے لڑکوں کو مت بھیجو. 1-2 سال کا فرق چلے گا. اور نیچے جو ہے, نیچے کا جو فرق ہے, لوور جو ایج ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ مائنوٹلی اگر آپ اسٹڈی کریں گے, کیونکہ میں کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, 100 بچوں کو میں 1 سال میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. بہت سارے بچوں کے بگڑنے کی وجہ, یا ان کے ماں باپ آ کے جب بولتے ہیں میرے سے کہ بچہ بگڑتا کیوں ہے آپ کا, ایک ہی لفظ نکلتا ہے, ایک ہی جملہ نکلتا ہے, وہ بھی کھودنے کے بعد, کیونکہ وہ اس کو ڈسکور نہیں کرے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو عصر کے بعد یا مغرب بعد یا مسجد میں جن لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, ان کا ایج کیا ہے. وہ بچے جو اپنے عمر سے بڑھ کے بڑے عمر والوں کے ساتھ جب جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا, ان کے اندر گندگی آ جاتی ہیں, بگاڑ آ جاتا ہے. ان کی نظریں, ان کے کان, ان کی زبان کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ان کے عمر کے لیے اپروپریٹ نہیں ہیں, کسی عمر کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. لیکن ایج کے فرق سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں ایک ویڈیو میں اس کو ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو, جیسے میں نے کہا کہ بندش جیل جیسا ماحول مت رکھو, ان کے ساتھ ہیلدی ٹائم سپینڈ کرو, بات کرو, کھیلو. وہ باپ فادر کہاں ہیں آپ لوگ, سارا سال اپنے بزنس کے لیے, لیکن چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلو, بچے بنو, ان کے ساتھ گپ شپ کرو, ان کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشن کرو, ان کے ساتھ مستی مذاق کرو, گھر میں باہر جو ممکن ہو سکے. مائیں ان کے لیے آئسولیٹ ہو جائیں. اور سب سے بڑی چیز جو مجھے اور آپ کو بچنا ہے, فون کے ایڈکشن سے بچاؤ. یہ بہت ہی یوزڈ ہوا ہے آج کے زمانے میں کہ بھائی بچے بات نہیں مانتے, بچے کھاتے نہیں, اور بچے جو ہے ڈسپلن سے نہیں رہتے, بچے ادھر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب کیا کرو, فون دے دو. بھائی آپ نے چھوٹے بچر سے بچانے کے لیے سارا اژدھا اس کے ہاتھ میں دے دیا, سارا سانپ اس کے ہاتھ میں دے دیا. سبحان اللہ. ہاں دے دو, آپ ٹائم فکس کرنا. یقین مانیے کہ یہ ٹائم میں آپ کا موبائل آپ یوز کر سکتے ہیں, ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہو. میرے بھائیوں, آپ کو معلوم ہے, جگ ظاہر ہے, زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, موبائل ایڈکشن, موبائل اور ڈاٹا اوپن ہے, کتنا جی بی یوز کرو. واللہ العظیم تم اس کے بعد کسی مسجد میں بھی تعلیم کے لیے اپنے بچے کو بھیجو, وہاں پر بھی تمہارا بچہ بن نہیں پائے گا. اس کا ایکیڈمک اور اس کا ہولسٹک جو گروتھ ہے وہ سٹک ہو جائے گا, وہ سنک ہو جائے گا, دب جائے گا, بگڑ جائے گا, ہاتھوں سے بہت دور چلا جائے گا. موبائل فون کے یوسیج خود کے لیے اور بچوں کے لیے جو کنٹرول کرنا ہے, بہت ہی ہیلدی کنٹرول اور ہیلدی جو ہے ان کو یوسیج کے لیے جو دینا ہے, یہ بات بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو آخر میں ایک بات بول دوں, بک ریڈنگ ہو گیا, اور مائنڈ کرافٹنگ ہو گیا, اور ڈرائنگ ہو گیا, اور لکھنا, پڑھنا, گھومنا,
پکانا، صاف صفائی کرنا، دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، اللہ نے اگر کچھ نعمتوں سے نوازا ہے کچھ اور خوشیاں حاصل کرنا، یہ بالکل ان کا حق ہے، آپ کریں۔ اور ایک بات آخر میں، دوسرے بچوں سے اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں کہ فلاں بچہ دبئی چلا گیا تو میرا بچہ نہیں گیا، فلاں بچہ آئی فون یوز کر رہے ہو میرا بچہ نہیں گیا، فلاں بچہ بنگلور چلا گیا میرا بچہ نہیں گیا۔ بچوں کو اس سوچ اور فکر میں نہ ڈالیں، اور بچوں کو اس طریقے سے آپ خوش رکھیں کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ دوسروں سے اپنے آپ کو بچے اسی موقع پر کمپیئر کرتے ہیں اکثر و بیشتر جب ماں باپ خود اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ نہیں، جو آپ کی نصیب ہے اس سے خوش رہو، جو آپ کی فیسلٹیز ہیں اس سے خوش رہو۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔